حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے میٹنگ بیٹھی تھی بدر والے دن، ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے، دلیر دلیل لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے۔ شیر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا، تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا، حضور کے خیمے کو، چھپر مبارک کو۔ قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں گے۔ طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں، کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں۔ کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو، اچانک ابو بکر صدیق آ گئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے، تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں، میں نے تو عرض کر بھی دیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ماں نے لال جنا ہی نہیں، کوئی جنا ہی نہیں ماں نے لال جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے، کسی کی ضرورت ہی نہیں، میں اکیلا کافی ہوں مصطفیٰ کریم کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے۔ یہ اعزاز، یہ شان، یہ لطافت، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی پھر حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا، چاہا تو کمال ہی کر دیا، کمال ہو گئی۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو درداء یہ تو نے آج کیا کیا؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو، خبردار اس کے آگے نہیں چلنا، ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے، بڑی نرالی ہے، وہ بھی بڑی نرالی، مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے، بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا، اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، تو کہا کہ وقفے سے ملا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے، حضور نے فرما دیا، حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے۔ زور کی نماز پڑھی گھر چلے گئے، عصر پڑھی تو گھر چلے گئے، مغرب پڑھی تو گھر چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے 3 دفعہ حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نے کہتے 3 دفعہ پوچھا، تو میں پھر پہنچ گیا، میں نے کہا ابو بکر 3 دفعہ حضور نے پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے۔ تو جناب صدیق اکبر دوڑے، حضور حکم؟ فرمایا کہاں تھے صبح سے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا، تمہیں تھوڑی کہا تھا، تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے، تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل۔ آپ یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے انہیں بندہ خرید کے پاس رکھتا ہے، ان کو خرید لے، یہ یہیں رہیں، یہ جائیں نہ، اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے، طرز غلامی اور ہوتا ہے، طرز فرما برداری اور ہوتا ہے، انداز اور ہوتا ہے۔ فرمایا تو نہ جایا کر، یہی رہا کر۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں، قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہوگا، قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا میرے نبی کریم علیہ السلام۔ اور ایک بات اور سن لے جاتے جاتے، کچھ لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں پر بات کم کم مانتے ہیں، کہتے ہیں میں جھاڑو جو دیتا ہوں آستانے میں، مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی، میں وہاں رہتا جو ہوں اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نوکری بھی کھول کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مانی، کھول کے مانی، جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا۔ یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نا، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں، میرے پر نسبت ہے، وہی کافی ہے۔ مجمع لگا ہے صحابہ کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے۔ حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، پیغام دیا، کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن، قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے،
ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے، ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے. لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جا، ادھر سے ہر دروازے سے آواز آئے گی. اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں، مجموعی طور پر، اور اپنے لب و لہن. اتنی نوکری کی حضرت صدیق اکبر نے، اتنی نوکری کی، کسی جگہ بھی کوئی دعویٰ نہیں. حضور نے بڑا فرمایا ہے کہ ابو بکر نے بڑی نیکیاں کی اسلام کے ساتھ. جناب صدیق اکبر کا کوئی دعویٰ نظر ہے؟ یہ وہ مزیدار شخص تھا جس نے کبھی حضور سے دعا کے لیے بھی نہیں کہا، دعا کی تکلیف بھی کبھی نہیں دی. وہ ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، لفظ ادا کرنے پڑیں گے، یہ تکلیف بھی نہیں دی. علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا، جس دن حضور کا موڈ مبارک، طبیعت مبارک بڑی اچھی دیکھو نا تو میری بخشش کی دعا کرا دینا. سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا، کوئی لفظ نہیں ادا کی. لوگوں کو لاتے، حضرت عثمان غنی نے ان کی تبلیغ پہ کلمہ پڑھا، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، ان لوگوں کو لاتے اور لا کے نا انہیں آگے بٹھاتے، خود پیچھے بیٹھ جاتے. پیچھے میرے بھائی دعا کے لیے بھی کبھی نہیں کہا. یہ وہ وفا ہے جس وفا کا دنیا میں کہیں بھی کوئی جواب موجود ہے. اپنے آپ کو مرتب کریں. ہم لوگ بڑی بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں. وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے کہ آج تھوڑا بہت کر لیں، اپنے آپ کو راضی کر لیں. جس طرح بچے کہتے ہیں کہ چلو آج کسی طریقے چھٹی کر لیں نا، آج کا دن تو گزرے، کل اسکول کا ٹائم آئے گا تو دیکھی جائے گی. اس طرح نہ کریں، مرتب کریں اپنے آپ میں ترتیب دیں. ساری زندگی سامنے والے کی اخلاقیات ٹھیک کرتے اگر گزر جائے تو اپنا معاملہ رہ جاتا ہے. اچھی سوچ، اچھا رویہ، وفاداری والی زندگی. میں نے ایک جملہ کہا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہو، کہ اگر یہ عشق، یہ وارفتگی، یہ پیار، یہ وفا پیدا ہو تو جینے کا بھی مزہ آتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ آتا ہے. پھر جینا مرنا بڑا لذت اور ذائقے والا ہو جاتا ہے. دعا ہے اللہ ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.